بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی حسد کی آگ۔ ایک قریبی دوست کی آپ بیتی اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام سفیان ہے، میں کراچی میں رہائش پذیر ہوں۔ الحمدللہ شادی شدہ اور اب 3 بچوں کا باپ ہوں۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے جب میری ایک 6 ماہ کی بیٹی تھی۔ مجھے تو یاد نہیں ہوتا تھا، وائف بتاتی تھی کہ آپ ایسے کرتے تھے اور ویسے کر رہے تھے۔ میری طبیعت اچانک بگڑ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایک جگہ نوکری پر لگا تو کمپنی بند ہو گئی۔ میں 5 وقت کا نمازی اور قرآن پاک بھی پابندی سے پڑھتا تھا۔ اب نعوذ باللہ مجھے یہ سب کچھ جنون کی حد تک برا لگنے لگا تھا۔ مسجد جانے سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اذان کی آواز کانوں میں آئے تو بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ دل کرتا جا کر مائک بند کر دوں، کوئی دین کی بات کرے تو اتنا غصہ آتا کہ ابھی مارنا شروع کر دوں۔ میرے چہرے پر دونوں سائڈ پر کالے دھبے پڑ گئے۔ جب بھی بال بناتے ہوئے شیشے میں چہرہ دیکھوں تو خوفناک نظر آتا تھا۔ ایک دن اچانک میری وائف کے جسم کے ہر مسام میں سے خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ گھر والے اسپتال لے کر بھاگے، وہاں ٹیسٹ وغیرہ کیے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، خون اور رسنے لگا۔ ایک ڈاکٹر والدہ سے کہنے لگا یہاں ٹائم ضائع نہ کریں، کسی روحانی معالج کو دکھائیں۔ پہلی بار گھر والوں نے کسی سے معلومات کر کے کسی اچھے اور سچے روحانی عالم کا پتہ لیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کبھی ان چکروں میں پڑے نہیں۔ وائف کو لے کر گئے اور میری بھی تفصیل سے کیفیت بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے شوہر پر بہت برا کالا جادو کیا گیا ہے، اس نے کچھ صورتیں پڑھ کر شوہر کو دم وغیرہ کیا ہے تو اس کی سزا دی ہے، یہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے پڑھائی کی، پینے کا پانی دیا اور کہا کل اس کے شوہر کو لے آنا، اور مزے کی بات سب کے کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھے تو وائف بالکل نارمل، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ظہر کے بعد مجھے لے جانے لگے، ٹیکسی منگوائی تو وائف اور گھر والوں نے بعد میں بتایا کہ آپ جا ہی نہیں رہے تھے، محلے کے کئی لوگ آ گئے، آپ میں بہت طاقت آ گئی تھی۔ ایک انکل نے کچھ پڑھائی وغیرہ کر کے جیسے تیسے اندر بٹھایا، بڑی مشکل سے گیٹ بند کرنے دیے، کہا جلدی چلو۔ ڈرائیور کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ ہے، فل ایکسیلیٹر دے رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے پیچھے سے گاڑی باندھی ہوئی ہے، اتارو بھائی میں نے نہیں جانا۔ وہ ڈر کے مارے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ مجھے پھر گھر لے گئے، ان کو جا کر بتایا تو وہ خود گھر دیکھنے آ گئے۔ ان پر بھی حملے کیے پر انہوں نے اپنا حصار کیا ہوا تھا۔ پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں نام وغیرہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس کوئی عورت اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو نہ ہو سکی تو کمبخت اس کو جان سے مارنے پر اتر آئی۔ ابھی مجھے پیغام ملا ہے کہ اس کا علاج سمندری بابا کے مزار پر جا کے ہوگا۔ دوسرے ہی دن جمعرات کی کزن اپنی کار لے آیا اور عامل صاحب آگے بیٹھے اور پیچھے دوسرا کزن بیچ میں مجھے بٹھایا اور کونے پر بھائی۔ عامل صاحب نے 5 کا حصار کیا، روانہ ہو گئے۔ بتاتے ہیں کہ میں سارے راستے زور آزمائی کرتا رہا۔ آدھے راستے میں تھے تو گاڑی زوردار دھماکے سے رکی، سامنے نظر پڑی تو کالے رنگ کا بڑا سا چٹانی پتھر کار کے سامنے گرا تھا۔ وہ دونوں نیچے اترے تو آگے سے گاڑی تباہ ہو گئی، ریڈیئیٹر بھی ٹوٹ گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پتھر وہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامل بولے اوہو ہم نے اپنے حصار کر لیے تھے، گاڑی کا یاد نہیں رہا۔ خیر ایک کوسٹر والا مزار کی طرف جا رہا تھا، وہ شریف انسان لے گیا۔ 4 گھنٹے تک پڑھائی کی ہے تو اس کالے جادو یا سفلی عمل کی کاٹ ہوئی، علاج چلتا رہا۔ قبرستان میں دبے ہوئے تعویذ بھی برآمد ہو گئے۔ 40ویں دن جا کر اپنے کو بالکل ہلکا محسوس کیا اور پھر سے نماز اور قرآن پڑھنے کا دل کرنے لگا۔ ماشاءاللہ اب خوشحال زندگی گزر رہی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو دشمنی اور حسد میں آ کر جادو ٹونے کے چکر میں کسی کی زندگی تو برباد کرتے ہی ہیں، لیکن خود بھی اسلام سے خارج ہو کر اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔